بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ جب سے ہفتے کی رات سے یہ فیصلہ آیا بلے کے چننے کا، کورٹ کے آرڈر کے حوالے سے جو معاملات چل رہے تھے، تو میں نے اس حوالے سے بہت زیادہ بات نہیں کی، لیکن میں نے اس کے اوپر کالم لکھا ہے اپنی رائے کے اوپر۔ وہ میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ اس پہ شیئر کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ یہ جو BBC میں ہفتہ وار کالم لکھتی ہوں اس کے ذریعے سے میں نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے، آپ تک پہنچانا ضروری ہے۔ اس کا کالم کا عنوان ہے کچھ سانو مرندہ شوق ویسی۔ منیر نیازی صاحب کا جو مصرع ہے، بلکہ ان کا جو قطع ہے اس کی بنیاد کے اوپر یہ ہے، یہ آگے آپ کو سنائیں گے بھی، کہ ریشم کے دھاگے ببول میں الجھ جائیں تو سلجھ نہیں سکتے، اور یہاں تو ایسے گنجل ہے کہ سلجھائے نہ سلجھے۔ دلدل گہری ہے اور ریاست گھٹنوں گھٹنوں اس میں دستی چلی جا رہی ہے۔ پاکستان کی سیاست اور ریاست جس افراتفری سے گزر رہی ہے اس میں تقسیم گہری ہو رہی ہے۔ مکمل ٹوٹ پھوٹ کے بعد ارتقاء کا عمل شروع ہوگا، یا ہر روز ٹوٹی چیزوں کو فکس کرنا ہوگا؟ بقول جان ایلیا، کون اس گھر کی دیکھ بھال کرے، ہر روز ایک چیز ٹوٹ جاتی ہے۔ قاضی فائزیسا کی عدالت نے تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات آئین میں دستیاب قانون کی بنیاد پر مسترد کیے۔ عدالت کے سامنے سوال ایک سیاسی جماعت کے اندر فری اینڈ فیئر الیکشنز یا انتخابات کا تھا، اور جواب دہ تحریک انصاف تھی۔ یہ یاد رہے کہ پاکستان بھر میں تحریک انصاف فری اینڈ فیئر الیکشنز کروانا چاہتی ہے، باقی سیاسی جماعتیں بھی کروانا چاہتی ہیں، مگر ان کا سب سے بڑا نعرہ ہے، تو ان کے اپنے جو انٹرا پارٹی الیکشنز تھے اس کے بارے میں وہ سوال تھا، اور جواب دہ جو تھی وہ تحریک انصاف تھی۔ الیکشن کمیشن کا سوال تھا کہ انتخابات شفاف نہیں ہوئے، تحریک انصاف کا جواب تھا کہ ماحول نہیں تھا اور لیول پلینگ فیلڈ دستیاب نہ تھی۔ عدالت کا سوال تھا کہ انتخابات 2021 میں ہونا تھے، جبکہ تحریک انصاف جب حکومت میں تھی۔ تحریک انصاف کے پاس اس کا جواب موجود نہ تھا کہ یہ انتخابات کیوں نہیں ہوئے۔ عدالت نے قانونی نکات کا قانونی جواب دیا، مگر حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ہمیشہ فیس نہیں کیس دیکھنے کا مطالبہ کرنے والے قانوندان، سیاستدان اور صحافت کے ماہرین اس کیس میں فیس دیکھنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ کروڑوں ووٹرز کے بنیادی حقوق کا مسئلہ ہے، مگر ذمہ دار کون ہے؟ بطور سیاسی جماعت تحریک انصاف کو بھی اپنے ووٹرز کو جواب دہ ہونا پڑے گا۔ میرے نزدیک بنیادی حقوق کا، بنیادی حق کا مسئلہ تھا پاکستان تحریک انصاف کے ووٹرز کا، اس کو ایڈریس کیا جانا چاہیے تھا، لیکن اس میں خالی عدالت ذمہ دار نہیں ہے۔ ان کے سامنے ایک سوال موجود تھا، اس سوال کا جواب جو تھا وہ یہ تھا کہ کیا الیکشنز فیئر ہوئے، جو کہ نہیں ہوئے، اور اس بنیاد پہ تحریک انصاف کے پاس جواب موجود نہیں تھا۔ تحریک انصاف کے انتخابی نشان بلے سے متعلق حالیہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر ایک سوال بار بار اٹھایا گیا ہے کہ تحریک انصاف کو یہ واضح نظر آ رہا تھا کہ بلہ ان کے ہاتھ سے نکل سکتا ہے، پھر اس کے لیے کیوں کر بہتر سیاسی حکمت عملی اختیار نہیں کی گئی؟ یعنی تین سیاسی جماعتوں اور مذہبی جماعتوں تحریک انصاف کو، تین سیاسی اور مذہبی جماعتیں تحریک انصاف کو انتخابی نشان کی سہولت دینے کو تیار تھیں۔ کیا وجہ تھی کہ تحریک انصاف بر وقت سیاسی حکمت عملی اختیار نہ کر سکی؟ قانونی اور سیاسی مقدمے کی پیروی ایک الگ سوال ہے، تاہم تحریک انصاف نے ان تمام پہلوؤں کا جائزہ کیوں نہ لیا؟ مجلس وحدت کے ساتھ الحاق نہ ہونے کی وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ ایک مخصوص فرقے کے نشان کے ساتھ تحریک انصاف خیبر پختونخوا کے لیے اس میں مشکلات پیش آتی، مگر بیانیہ بنانے والی سیاسی جماعت کے لیے یہ کہیں مشکل نہ ہوتا کہ وہ ان حالات میں یہ فیصلہ ووٹرز کی سہولت کے لیے کر لیتی۔ کچھ انجوی راواں اوکھیاں سن، کچھ گل وچ غمدہ توق وی سی، کچھ شہر دے لوگ وی ظالم سن، کچھ سانو مرندہ شوق بھی سی۔ اب تحریک انصاف کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ منیر نیازی صاحب کے یہ اشعار تھے۔ اب تحریک انصاف کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ بچی کھچی تحریک انصاف انتخابات کے بعد ایک پرچم تلے اکٹھی ہو سکتی ہے، نئے نام پر نشان کے ساتھ سامنے آ سکتی ہے، سینٹ میں اپنی بقا کی کوشش کر سکتی ہے۔ ایسے میں اصل امتحان جیل سے باہر قیادت کا ہے، جو فی الحال دستیاب نہیں ہے۔ اب سوال ہے لیول پلینگ فیلڈ کا۔ پنجاب میں تحریک انصاف شکوہ کر رہی ہے، جو کہ درست ہے، تو خیبر پختونخوا میں مولانا فضل الرحمان پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی لیول پلینگ فیلڈ سے متعلق شور اٹھتا رہا، اور بالآخر بلوچستان میں چند نئی شخصیات کے تیر کمان میں سجانے کے بعد یہ شکوہ کہیں گم ہوتا دکھائی دیا۔
یہ سوال کہیں نہیں اٹھ رہا کہ خیبر پختونخوا میں دستیاب لیول پلینگ فیلڈ ایک جماعت کے لیے کیوں اور کس کی جانب سے ہے؟ خراسان ڈائری کے ہمارے دوست افتخار فردوس کے مطابق 2019 سے اب تک مولانا کے 47 کارکن خودکش حملوں میں جبکہ 23 حالیہ چند ماہ میں ٹارگٹ کلنگ میں مارے جا چکے ہیں۔ خود مولانا کو ایک دہشت گرد تنظیم سے سخت خطرات لاحق ہیں۔ مولانا فضل الرحمان افغانستان میں حالیہ ملاقاتوں کا ایک مقصد ان کی ملاقاتوں کا یہ بھی ہے، تاہم اس ملاقات کے کئی ایک علاقائی مقاصد بھی ہیں۔ حالت یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان اپنے علاقے یعنی ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی باہر نکلنے سے قاصر تھے۔ شاید یہی وہ سبب ہے کہ مولانا کو افغانستان کا دورہ کرنا پڑا اور ملا ہیبت اللہ سے ملاقات پر امریکہ سمیت خطے کی اہم شخصیات انگشت بددنا ہے کہ تحریک طالبان افغانستان کے امیر کسی سے ملاقات پر رضامند نظر نہیں آتے۔ اس ملاقات کے پیکج میں کیا ہے یہ آنے والے دنوں میں نظر آئے گا۔ یہ بھی واضح رہے کہ بظاہر تحریک طالبان افغانستان تحریک طالبان پاکستان سے لا تعلقی کا اظہار کرتی ہے، مگر ریاست پاکستان متعدد بار افغانستان کے ساتھ تانے پانے پر احتجاج بلند کرتی دکھائی دیتی ہے، یہاں تک کہ اس معاملے پر پاکستان اور افغانستان کے تعلقات بدترین نہج پر ہیں۔ گزشتہ کچھ عرصے میں پاکستان میں تمام فالٹ لائنز ایک ساتھ نہ صرف متحرک ہوئی ہیں بلکہ خدا نخواستہ آئندہ انتخابات تک امن و امان کی صورتحال کے لیے بڑا خطرہ بن سکتی ہیں۔ ایک طرف جہاں سیاسی جماعتوں کے قائدین کو خطرات ہیں تو دوسری جانب انتہا پسند قوتیں بھی ان فالٹ لائنز پر نظریں رکھے ہوئے ہیں اور موقع کی تلاش میں ہے۔ اس صورتحال میں پرامن انتخابات کا انعقاد ریاست کے لیے یقیناً ایک بڑا چیلنج ہے۔ پاکستان کی سیاست میں بھونچال کب تھمے گا اور اس کے آفٹر شاکس کب تک رہیں گے، اس سوال کا جواب فی الحال کسی کے پاس نہیں۔ بہت شکریہ۔